میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے کوئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، تو اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بروں، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں، اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے۔ مٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزہ آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں، جو ان کے جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے۔ یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زیں، زیں سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت بروں، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ اور وہ، یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی ہے۔ جب عقل سے بات کرتا تھا تو اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے، یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی ہے۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، تو یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے، تو یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا
کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. ایک ہے وربل، وحی باللفظ. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں. ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا ان کا مشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دیز از بائبل. اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے. none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے. یہ متی ہوں یا جون ہوں جو بھی ہیں، اپوسلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوئنگ. اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے. یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں.